441 441 کلمے ہیں اور 5800 حروف ہیں۔ 4 آیتیں اس سورت کی مدنی ہیں، باقی یہ سورت ہجرت کے راستے میں نازل ہوئی، اس کا بھی بیان ہے، اور مکی ہے یہ سورت۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کا جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ان کو اپنی زبان دانی پر، زبان والے ہیں ہم، فصیح، بہت صاف عمدہ بولتے ہیں، ان کے سامنے ان کی زبان بھی عربی تھی، مگر انہوں نے بھی سن کر یہ مان لیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تمہیں بھی تو عربی آتی ہے، اپنے آپ کو بہت اہل زبان کہتے ہو، اپنے سامنے دوسروں کو گونگا کہتے ہو، اجمی، کہ ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تم اس جیسا کلام بنا لاؤ، پورا نہیں، تھوڑا بنا لاؤ، 1 سورت بنا لاؤ، 10 آیتیں بنا لاؤ، چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الکوثر، وہ بنا لاؤ۔ لیکن 1400 کتنے برس ہو گئے، آج تک کوئی بنا سکا نہیں، اور بنا سکتا بھی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کتنے انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ عرب میں ایک رواج تھا، وہ کبھی کبھی کچھ لکھتے تھے تو کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے۔ ہمارے ہاں اشتہار ہوتے ہیں آج کل، پینافلیکس لوگ لگا دیتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی چیزیں کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے۔ پڑھنے والے پڑھیں اور نیچے اس کا جواب لکھ دیں، یا جو کچھ لکھنا ہے لکھ دیں۔ سورۃ الکوثر لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دی گئی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 آیتیں پڑھنے والوں نے آ کے پڑھنا شروع کی۔ ان میں جو سب سے زیادہ ماہر تھا، جن کو وہ استاد یا پتہ نہیں اپنا گرو تسلیم کرتے تھے زبان کے حوالے سے، اس کو بھی پڑھایا کہ دیکھو، اس نے پڑھا، وہ ان کے ہاں سب سے زیادہ زبان کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جب آ کر پڑھا تو نیچے اس نے کیا لکھا؟ آیتیں کیا ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پڑھنے کے بعد اس نے نیچے لکھ دیا ھذا لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، ہمیں عطا ہوا ہے، ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں
3 طرح کی آیتیں ہیں۔ مقطعات، متشابہات اور محکمات۔ مقطعات یہ کچھ سورتوں سے پہلے الفاظ ہیں، لکھے ملا کر جاتے ہیں، پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ جیسے اس سورت کے شروع میں ہے طا سین میم، طا ہے، سین ہے، میم ہے، ملا کے لکھے گئے ہیں، پڑھے الگ الگ جائیں گے۔ ان کے معنی ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ تعالی جانتا ہے، اللہ تعالی کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے، امت میں کوئی خود سے اس کا معنی کر سکتا نہیں۔ متشابہات وہ آیتیں ہیں، کئی جگہ قرآن میں ہیں، جن کا ظاہری معنی اور اصلی معنی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک جانتے ہیں۔ ہمیں محکمات پر عمل کرنا ہے، وہ واضح آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ قرآن کریم کو اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے؟ روشن کتاب۔ خیال رہے کہ لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین فرمایا گیا۔ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو بھی روشن کتاب فرمایا اور لوح محفوظ کو بھی روشن کتاب فرمایا۔ فرق کیا ہے؟ لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو جس کو محفوظ کیا گیا، وہ اللہ تعالی کے خاص بندوں کے لیے روشن ہے، مبین ہے، اور قرآن کریم ہر مومن کے لیے روشن ہے، مبین ہے۔ اللہ تعالی جس کا سینہ جتنا چاہے کھول دے اتنا ہی اس کو قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ پڑھیں گے قرآن مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر ایمان کی روشنی اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ وہ پڑھیں گے تو قرآن مگر اس کا اثر ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ جس کے لبوں پر قرآن ہوگا، سینے میں رسول کا فیضان ہوگا، جو مشکات نبوت سے فیض حاصل کریں گے۔ اس قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے بہت۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ قرآن نہیں گمراہ کرتا، وہ غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے، من مانی تفسیر کر کے گمراہ ہوں گے۔ فیض یافتہ کون ہوں گے؟ ہدایت والے کون ہوں گے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء، علماء جو ترتیب چلی آ رہی ہے اس کے مطابق رہیں گے، اپنی طرف سے ترجمہ اور تفسیر اپنی من مانی نہیں کریں گے۔ عرب میں قصے، کہانیاں لوگوں کی زبان پر ہوتی تھی۔ آپ لوگ اب اس نئی ٹیکنالوجی میں ٹیلی فون پکڑ لیتے ہیں، فیس بک یا دوسری ایپس کھول کے سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مختلف ورژن
کوئی کسی کا بیان کیا ہوا، کوئی کسی کا بیان کیا ہوا سامنے آتا ہے۔ پہلے لوگ جمع ہوتے تھے، کوئی سناتا تھا، سنتے تھے، پنچایت بھی اس کو کہتے تھے، لوگ مل بیٹھنا بھی کہتے تھے۔ آپ کے ہاں پرانی طلسم ہوش ربا، داستان الف لیلہ، ہزار راتوں کی داستان بیٹھے کہانیاں سناتے تھے بنائی ہوئی۔ عرب والوں میں بھی پرانے قصے مشہور تھے، موسیٰ علیہ السلام کے، فرعون کے، ہر ایک کی زبان پر، لیکن یہ کہ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کو خلط ملط کر دیا، یعنی بہت سی باتیں بیچ میں مکس کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ قصے مختلف طریقوں سے بیان فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی دلیل ہو کہ تاریخ دانوں کے پاس بیٹھے بغیر، ان سے سنے بغیر آپ صحیح اور سچے قصے بیان کرتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ تم نے جو باتیں بیچ میں غلط ڈال دی ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ بھی ان کو معلوم ہو جائے۔ اور سچے نبی کا کلام چونکہ وحی سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ہونٹوں پر جھوٹ آتا، اونچی کہیے نہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نام ہے صحابی کا، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی، ان کو لکھنا آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے لگے، جو آپ ارشاد فرماتے تھے یہ لکھ لیتے تھے۔ کسی نے ان کو کہا تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ نبی کبھی غضب میں ہوتے ہیں، کبھی مہربانی کے، اس میں کبھی جلال ہے، کبھی جمال ہے، حکم جو فرمائیں وہ لکھا جائے، ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ یہ لکھنے سے رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لکھ نہیں رہے تھے، فرمایا تم لکھتے تھے، کیا ہوا، لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے اس طرح کہا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک مشورہ دیا ہے تمہیں لوگوں نے، صرف حکم لکھا کرو، نہیں، فرمایا لکھ لیا کرو کیونکہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اللہ یا قرآن کی گواہی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ اور وہ عرب والے جن کو اپنی زبان دانی پہ بہت ناز تھا، اپنے آپ کو جانے کیا کچھ سمجھتے تھے، وہ سن کر ان کو بھی ماننا پڑتا تھا کہ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زبان دانی، ہمارا علم، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے جو شان اپنے حبیب کو عطا فرمائی وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصیح کی جمع فصحا، بہت صاف ستھرا عمدہ بولنے والے۔ حضور آپ کے سامنے دبے لچے بڑے بڑے، جو عرب کے بڑے بڑے وہ بھی آپ کے سامنے یوں ہیں جیسے دبے لچے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یوں لگتا ہے ان کے جسم میں جان ہی نہیں لگتا ہے
زبان تو رہی نا ایک طرف، منہ میں زبان نہیں لگتا، جسم میں جان ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے بول سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے تمام پچھلی باتوں سے بھی خبردار، یعنی اللہ نے ان کو باخبر بنایا، وہ بے خبر نہیں۔